میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا، اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی، اور اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے نہیں دی، تو پھر ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں الجھتے، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جو بات اس نے تسلیم کی ہے، اور وہ بات یہ کہ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی، لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا، تبھی تو مجھے پتا چلا، تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا بات کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایک لیڈر کے فالوور، کسی نے کہا جی آپ کو کیسے پتا لگا کہ وہ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، تو آپ میں سے جس کسی کا اس شخص سے کبھی رابطہ ہو کسی بھی طرح سے، آج کل کسی بھی وقت میں، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے اس سے بات پوچھیے گا کہ اقرار الحسن جب آپ کے پاس آئے، کیمرہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں یا موبائل ہاتھ میں نہیں تھا، جب تک جیب سے نہیں نکالا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے فالوور ہیں؟ میں نے یہی کیا، جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں؟ اینڈ ہی سیڈ یس۔ اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ کو جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر، ہرگز نہیں۔ جملہ یہ تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ اگین، جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے۔